سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اغثنا یا رسول اللہ. اغثنا یا حبیب اللہ. مدد کن یا رسول اللہ. مدد کن یا حبیب اللہ. روحانیت چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے جس سے آپ 18 کا علاج خود اپنے گھر میں کلمہ طیبہ سے کریں گے. 18 بہت ہی نامراد اور موذی مرض ہے جس کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا، حمل کا ضائع ہو جانا، ازدواجی تعلق کو قائم نہ کر پانا، بیٹی کا پیدا ہونا، پیدا ہو کے بیمار ہو کے مر جانا، بیٹے کا پیدا نہ ہونا، پیدا ہو کے مر جانا، یا جسم پر سیاہ سبزی مائل دھبے حاملہ عورتوں کے آ جاتے ہیں، یا جسم میں شدید دردیں، ٹانگ میں درد جیسی نامراد بیماریاں 18 میں آتی ہیں، جو صرف دوران حمل ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، آج ہم سب سے پہلی ویڈیو جس عمل پر بنائیں گے وہ ہے حمل کا نہ ہونا. میرے دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ میڈیکلی طور پر مکمل فٹ ہوتے ہیں. وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، ان کے تمام ٹیسٹ کلیئر اور صاف آتے ہیں. ڈاکٹر ان کو بالکل سیٹیفائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ماں باپ بن سکتے ہیں، لیکن وہ حامل نہیں کر پاتے. تو میرے دوستو، آج ہم آپ کو اس 18 کی موذی مرض کے بارے میں بتلائیں گے کہ جس سے حمل نہ ہو پا رہا ہو. تو عمل کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے، آپ دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کروائیں، تاکہ جو میرے دوست بھائی اس نفسا نفسی اور مہنگائی کے دور میں عاملین کے پاس جا کر پیسے ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہ خود گھر بیٹھ کر اپنے معاملات کو کلمہ طیبہ کی برکت سے حل کریں، اپنے معاملات خود ہی حل کر کے جو ہے نا اپنا وقت اور پیسے بچا لیں. اب گزارش یہ ہے میرے دوستوں کہ اگر کسی کو شادی شدہ جوڑے کو حمل نہیں ہو پا رہا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بہترین وضو بنانے کے بعد تنہائی میں ایک کمرے پہ جائے نماز بچھانی ہے، جائے نماز پہ سفید کپڑا بچھانا ہے اور خود بھی سفید کپڑے پہن کر یہ اس عمل کی شرط لازم ہے کہ آپ نے سفید کپڑے ہی پہننے ہیں. عطر لگا کر 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرنے ہیں. نماز نفل حاجات ادا کرنے کے لیے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص 11 بار شامل کرنی ہے. دونوں رکعتوں میں 11 بار سورہ اخلاص آپ شامل کریں گے. ملا کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیں گے. ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر کے اللہ کریم سے ان کے حبیب مکرم
محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائے حاجت کریں گے۔ اس کے بعد میرے دوستو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ دھیان سے اپنے دکھ اپنی تکلیف کو ذہن میں رکھ کے اپنی مشکل کی طرف پوری توجہ دے کے آپ نے 2100 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21 بار آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے زیتون کے تیل پر دم کر لینا ہے، اور روزانہ صبح بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء استعمال کرنا ہے۔ اور جب ہی استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس پر 3 دفعہ درود ابراہیمی، 21 دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے دم لگا لینا ہے، پھونک مار کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ میرے دوستو 21 دن کے اندر اللہ کریم آپ کو امید سے کر دے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، 21 دن میں اللہ کریم کلمہ طیبہ کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت سے امیدوار کر دے گا۔ اللہ پاک کے حضور آپ التجا کریں گے، اللہ آپ کی التجا قبول فرمائیں گے، اور جب حمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا چھوڑ دینا ہے، پینا چھوڑ دینا ہے۔ وہی تیل آپ نے روزانہ میری بہن اس کے ناف میں لگانا ہے۔ آپ نے وہ تیل روزانہ آپ ناف میں لگاتے رہیں گے، وہی اپنے سر پہ لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے رحم سے، اللہ کے فضل سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ میرے دوستو یہ تھا آج کا عمل۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، مجھ کو، سب کو کلمہ طیبہ کے فیض و برکات عطا فرمائے اور ہمیں صحیح کامل مومن مسلمان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم اللہ۔